طویل سفر کے بعد ہم پہنچے میرٹھ شریف کی سرزمین پر، خواجہ صاحب کی نگری میں، حضرت خواجہ شمنہ میرا کی بارگاہ میں یہیں پر موجود ہوں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آپ تمام ہمارے چینل کے ساتھ، ویڈیو کے ساتھ لاسٹ تک بنے رہیں، انشاءاللہ مکمل زیارت آپ کو کروائی جائے گی، اور ہو سکے تو انشاءاللہ حضرت کی بارے میں ڈاکیومنٹ وغیرہ اگر حاصل ہو سکی تو وہ بھی آپ کو بتائی جائے گی۔ یہیں پر ہے حضرت خواجہ شمنہ میرا کے نام سے منسوب حضرت خواجہ شمس الدین شمنہ میرا گنج بخش شہید اکبر رحمۃ اللہ علیہ مسجد۔ اس مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت خواجہ شمنہ میرا نے یہاں پر نماز کئی مرتبہ پڑھی ہے، اور یہاں سے آگے ایک مقام ہے وہاں پر بھی حضرت نے جو ہے نماز پڑھی ہے۔ آپ تمام کو مسجد کی بھی باہر سے دیدار کروائی جائے گی، کیونکہ اندر جانے کے لیے مسجد کو بند کر دیا گیا ہے، باہر سے دیدار انشاءاللہ کروائیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت خواجہ شمنہ میرا سرکار کی اگر آپ کو سوانح حیات اگر آپ کو پڑھنی ہے، ان کے بارے میں وہ کہاں سے آئے، کہاں کے رہنے والے سب وغیرہ سب کچھ، تو سمیر بھنڈاری نام سے دکان ہے۔ اس دکان میں آپ کو درگاہ شریف کے مکمل سامنے، بالکل سامنے آپ کو کتاب کی دکان آپ کو مل جائے گی۔ آپ تمام لوگ ان سے آ کر جو ہے کتاب لے سکتے ہیں، اور انہی کی دکان کے بازو میں جو ہے حضرت شمنہ میرا سرکار کی جو ہے آستانے کی جو ٹوکرا شریف ہوتی ہے، فوٹو شریف ہوتی ہے، جو گھر میں لگائی جاتی ہے، وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ آپ برائے کرم اگر کتاب آپ کو چاہیے تو کہیں آنے کی ضرورت نہیں، حضرت کے پاس آئیے، انشاءاللہ یہی سے سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ اور کچھ حضرت کے پاس ہے، آپ آ جائیے، انشاءاللہ سب کچھ آپ کو یہیں پر مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرت خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے حضرت خواجہ شمس الدین المعروف خواجہ شمنہ میرا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات اگر آپ نے نہ سنی ہوگی تو پچھلی والی ویڈیو میں حضرت خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات بیان کی گئی ہے، آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دی جائے گی، آپ تمام لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ شمس الدین المعروف شمنہ میرا رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اسم مبارک شمس الدین اور لقب گنج بخش ہے۔ شمس الدین کے معنی دین کا سورج، اور گنج بخش کے معنی اپنے مریدوں اور عقیدت مندوں کو اللہ کو جاننے پہچاننے کی علم یعنی عرفان کا خزانہ بخشنے والا۔ میرا ایک قدیم صوفی بزرگ کا نام بھی ہے۔ اس بزرگ کا تعلق آپ ہی کے خاندان سے رہا ہے۔ آپ کی روحانی سلسلے کے رہبر حضرت خواجہ زین الدین داؤد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سلسلہ چشتیہ کے بزرگان دین سے ہی ہے، اسی نسبت سے آپ چشتی کہلاتے ہیں۔ آپ کے جدی سلسلہ یعنی آپ کے آباء و اجداد کا نسبی سلسلہ آپ کے والد ماجد حضرت خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ اور دادا عبد الملک میرا رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے 21ویں پشت میں حضرت سید زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچتا ہے، اور 22ویں پشت میں شہید اعظم سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچتا ہے۔ اسی اعتبار سے آپ حسینی سید ہیں۔ خواجہ شمنہ میرا رحمۃ اللہ علیہ حضرت زین الدین داؤد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں۔ آپ صاحب علم و عرفان، اکمل علوم ظاہری
اور سرچشمہ علوم باطنی، آپ مخزن اسرار الہی، مرد میدان یقینی کہلاتے ہیں۔ آپ کی پیدائش 745 عیسوی بمطابق 1333 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کی پرورش والد حضرت خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ کے سایہ عافیت اور والدہ خواجہ کمال سلطان کے مادران محبت کے آغوش میں ہوئی۔ انہوں نے اپنے فرزند کی دینی اور دنیاوی تعلیم کی ذمہ داری اچھی طرح نبھائی۔ آپ کے ماموں کے ساتھ گھڑ سواری، تیز بازی، نیزہ بازی اور تیر اندازی میں بھی آپ نے مہارت حاصل کی۔ جیسے ہی جوان میں عشق الہی میں سرمست و سرشار ہوئے، دنیا ترک کر دی اور تارک الدنیا یعنی دنیا ترک کرنے والا کہلائے۔ خواجہ شمس الدین شمنہ میرا رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کی تلاش میں گلبرگہ شریف پہنچے۔ حضرت زین الدین داؤد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے انہیں گلے سے لگایا اور قریب بٹھایا اور اپنے حلقہ مریدی میں شامل کر لیا۔ ایک طویل مدت تک آپ اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں رہے اور آپ صحبت میں رہ کر علوم ظاہری اور علوم باطنی میں کمال حاصل کر لیا۔ اور کچھ دنوں کے بعد آپ کے پیر و مرشد حضرت زین الدین داؤد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنی خلافت سے سرفراز فرمایا اور گنج بخش اس خطاب سے نوازا اور کہا کہ اے شمس الدین، تم واقعی دین کا سورج ہو اور واقعی گنج بخش ہو۔ اللہ نے تم کو عرفان کے خزانے سے مالا مال کیا ہے، جاؤ اور اس خزانے خلق کو خدا کی راہ میں لٹا دو۔ اپنے پیر و مرشد سے اجازت لے کر گلبرگہ شریف پہنچے اور اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ پیغام توحید، عشق الہی، خدمت خلق اور اخلاقی تعلیم کو اپنی زندگی کا واحد مقصد بنا لیا اور اکیلے اپنی منزل مقصود کی طرف چل پڑے۔ حضرت خواجہ شمس الدین شمنہ میرا رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام توحید کیسا تھا؟ حضرت خواجہ شمس الدین شمنہ میرا رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام توحید یہ تھا: اللہ ایک ہے، سب انسان اللہ ہی کی مخلوق ہے اور اللہ ہی کے بندے ہیں۔ ہم اللہ کو چاہنے والے ہیں اور اللہ خود بھی اپنی مخلوق کو بہت چاہتا ہے، اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کو چاہنا چاہیے، ان سے تعلق رکھنا چاہیے اور وہ مخلوق جیسی بھی ہو ان سے محبت کا تعلق لازم ہے۔ آپ کی خدمت خلق، حضرت خواجہ شمنہ میرا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ عشق الہی اللہ سے قربت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اور ایک عملی راستہ خدمت خلق یعنی اللہ کے بندوں کی خدمت ہے۔ مولانا عبدالکلام آزاد ترجمان القرآن میں فرماتے ہیں، اللہ کے بندوں کی خدمت کی راہ خدا کی محبت کی راہ سے ہو کر گزرتی ہے۔ جو انسان چاہتا ہے کہ خدا سے محبت کرے، پہلے اسے چاہیے کہ خدا کے بندوں سے محبت کرے۔ آپ کی زندگی خدمت خلق کے لیے وقف تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ دن اور رات انسانی دلوں کے لیے، رشتہ الفت کے لیے بے چین رہتے، کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو خود پریشان ہوتے، بھوکوں کا خیال آتا تو لقمہ حلق میں اٹکنے لگتا۔ یہ سب آپ کی درد مند مزاج اور نسبت عشقیہ کا نتیجہ ہے۔ آپ مانتے تھے کہ خدمت خلق دنیا و آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے۔ اخلاق کی تعلیم، حضرت خواجہ شمس الدین شمنہ میرا رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سلسلے کے بزرگان دین کی طرح اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ خدمت خلق کا معنی یہ نہیں کہ صرف چند مسکینوں، فقیروں اور بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے یا پھر چند حاجت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا جائے، بلکہ اس سے زیادہ بھی ایک اہم کمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکا جائے اور بھلائی کی طرف بلایا جائے۔ نوح اخلاق کی درستگی وہ کام ہے جس کے لیے اللہ نے ہر دور میں پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ حضرت خواجہ شمس الدین شمنہ میرا رحمۃ اللہ علیہ کو یقین تھا کہ برائی کا بدلہ برائی سے دو گے تو دنیا انسانوں کی نہیں بلکہ جانوروں کی بستی بن جائے گی۔ دیگر صوفیوں کی طرح آپ بھی فرمایا کرتے تھے کہ کوئی کانٹا رکھے اور اس کے بدلے ہم بھی کانٹا رکھے تو کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ عام لوگوں میں یہ دستور ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی سے اور برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے، لیکن ہمارا اصول یہ ہے کہ نیکوں اور بد دونوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے۔ ہم سب میں کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ دراصل اخلاق کی تعلیم ہی کا نام تصوف ہے۔ حضرت خواجہ شمس الدین شمنہ میرا رحمۃ اللہ علیہ کی گفتار، ان کے کردار، ان کے حسن عمل کا اثر یہ ہوا کہ مہاراشٹرا اور کرناٹکا کے چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں سماجی انقلاب روشن ہوا۔ اس زمانے میں زمیندار زبردستی کسانوں سے لگان وصول کرتے تھے،
महाजन और बनिए लोगों से सूद दर सूद वसूल करते थे और ऊंची जात वाले नीची जात के लोगों से जानवरों का सलूक किया करते थे। किसान और मजदूर जाग गए। उन्होंने अपने बेदर्द और बेरहम मालिकों से कहना शुरू किया कि हमारे माथे की पसीने की बूंद सूखने से पहले हमें अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। गरीब आवाम ने महाजनों से सूद पर पैसे लेना बंद कर दिया। अवाम जात पात के ये राइज तरीकों से नफरत करने लगे और आपस में एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार के साथ भाई भाई की तरह मिलने लगे। जमींदारों और जागीरदारों, रईसों, महाजनों और बनिए और ऊंचे तबके के लोगों को ये सब कुछ नागवार गुजरा। वो सब आपकी जान के दुश्मन हो गए। इन सब ने मिलकर आपके खिलाफ एक साजिश रची और आपके शहर बीदर के मुजाफात की एक मस्जिद में असर की नमाज में जब आप सरबाए सुजूद थे, इन्हीं लोगों के एक ज़र खरीद गुलाम ने आप पर एक कातिलाना हमला किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आप शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी आंतें और शिकम के गोश्त के टुकड़े रियासत कर्नाटका के मौज सदलगा तालुका चिक्कोड़ी में आपके दादा हज़रत ख्वाजा सैयद अब्दुल मलिक मीरा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुक़द्दस के पिछली जानिब दफन किए गए हैं, जिस पर गुंबद बना हुआ है। और आपका जिस्म मुबारक मीरठ शरीफ की सरजमीन में आपके वालिद हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मीरा रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के तुरबत पाक के अक़ब में दफन किया गया। हज़रत सरकार ख्वाजा शमना मीरा रहमतुल्लाह अलैह की शान बड़ी निराली है और बड़ी ऊंची है। हम तमामी लोग अल्लाह पाक से दुआ करते हैं और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि हमें इन सरकारों के साथ अल्लाह पाक ने रखा है, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूलू मअस सादिकीन, कि ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम को इन्हीं सच्चे बंदों के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा। बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुजूर सैयदी सरकार ख्वाजा शमना मीरा और हुजूर सैयदी सरकार ख्वाजा मोहम्मद मीरा रदियल्लाहु ताला अन्हु की मुक़द्दस बारगाह से हम हाजिर आ गए और अब आ गए अपने घर पर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरकार की पुरनूर हाज़िरी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मीद ये करते हैं कि आप तमाम को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने मुकम्मल ज़ियारत कर ली होगी और ज़ियारत के बीच में जो भी सवाने हयात, जो भी इनकी हिस्ट्री बोली गई है, वो इस किताब से बोली गई है। इस किताब से अगर आपको ये चाहिए तो हमने वीडियो में बताया है कि आप इसको किस तरह हासिल कर सकते हैं। आप तमाम लोग भंडारी शॉप वहाँ पर बनी हुई है, आप वहाँ पर जाकर जो है हज़रत ख्वाजा शमना मीरा सरकार की हिस्ट्री आप जान सकते हैं, किताब ले सकते हैं, वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। और बिलखुसूस मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इंशाअल्लाह अनकरीब हम हुजूर सैयदी सरकार ख्वाजा शमना मीरा की उर्स अज़ीम के मौके पर मेरा शरीफ में हाजिर होंगे और उर्स अज़ीम का भी आपको मंजर दिखाया जाएगा इस चैनल के ज़रिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आपको उर्स का मंजर भी दिखाया जाएगा। आप तमाम से दुआ है हमारे चैनल के हक़ में, हमारे हक़ में दुआ करें, खूब से खूब नेकियां कमाएं और अल्हम्दुलिल्लाह इन सरकारों के बारगाह में जाते रहें। और इन सरकारों के बारगाह में जाने से क्या होता है, ज़िक्र सालिहीन कफ़ारतुज़्ज़ुनून, यानी अल्लाह वालों का जिक्र करके हम अपने गुनाहों को कफ़ारा अदा करते हैं। इसी तरह आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे अल्लाह वालों की ज़ियारत करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।